بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی عطا اللہ سمیع کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ سبسکرائب ٹو مفتی عطا اللہ سمیع آفیشیل چینل اینڈ لائک شیئر the video. Thanks. محترم حضرات، معزز سامعین کرام، بات چل رہی تھی نماز سے متعلق۔ پچھلے جمعے کو جو بیان ہوا وہ نماز کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں۔ نماز ہی سے متعلق آج چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اقامت صلاۃ یعنی نماز قائم کرنا، اسی سے متعلق ایک چیز ہے اور ایک بات ہے گندے کپڑوں میں نماز پڑھنا۔ جو حضرات، بعض حضرات ایسے ہیں کہ کام کاج کی ان کی دکان ہے اور گاڑی وغیرہ کا کام کرتے ہیں یا اور دیگر کام کرتے ہوں، محنت مزدوری کا، نماز کا وقت ہوا اور انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لی، تو اگر کپڑوں پر ناپاکی نہ لگی ہوئی ہو تو نماز تو ایسے کپڑوں میں ہو جائے گی، لیکن گندے کپڑوں میں جو صاف ستھرے کپڑے نہ ہوں ان میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، نماز مکروہ ہوتی ہے۔ فقہ کی ہر کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ثیاب بذلہ میں یعنی کام کرنے کے کپڑوں میں، جن میں آدمی کام کرتا ہے، ان کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، نماز مکروہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تبارک و تعالی خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی سلیقے کو پسند کرتے ہیں، ایسے کاموں کو پسند کرتے ہیں کہ جو دیکھنے میں بھلے معلوم ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ جمعے کے دن جب آیا کریں تو نہا دھو کر کے آیا کریں، تاکہ جو دیگر اور لوگ ہیں، نمازی ہیں، ان کو تکلیف نہ ہو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز کے وقت جب آدمی کھڑا ہو تو اپنی حالت کو اچھا بنا کر کے کھڑا ہو، گندے کپڑوں میں نماز نہ پڑھے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جس حلیے میں آدمی بڑے لوگوں کے مجمع میں اور اپنے دوستوں کی محفلوں میں جانے میں شرم اور عیب محسوس کرتا ہو، رشتہ داروں میں جانے میں جس حلیے میں شرم اور عیب محسوس کرتا ہو، ایسا حلیہ بنا کر کے نماز پڑھنے سے نماز مکروہ ہوتی ہے۔ اب بتلائیے ہم میں سے کون ہوگا کہ جو اپنے کپڑے میلے کچیلے لے کر کے کسی معزز آدمی کی محفل میں جائے یا اپنے رشتہ داروں کے یہاں پر چلا جائے؟ اگر کہیں پر دعوت وغیرہ بھی ہوتی ہے تو آدمی اچھی طریقے سے نہا دھو کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر کے تب جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جب ہم آتے ہیں تو اسی طریقے سے جس حالت میں ہوں میلے کچیلے کپڑوں میں ایسے ہی چلے آتے ہیں، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم گویا کہ نماز کو اپنے اوپر قرض اور ادھار سمجھتے ہیں، صرف ادھار اتارنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آ گئے۔ یہ خشوع کے خلاف ہے، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نماز کی ہمارے دلوں میں اہمیت نہیں ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہلاکت ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھول گئے، یعنی نماز کے آداب، شرائط، نماز کے مستحبات، واجبات، فرائض، کس طریقے سے نماز ادا کرنی ہے ان کو بھول گئے اور بغیر ان کی رعایت کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز چھوڑنے والوں کے لیے، بلکہ فرمایا نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ وہ نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ وہ یہی ہے جو نماز کے آداب، اس کے مستحبات، واجبات، فرائض کی رعایت نہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، فرمایا کہ بعض نماز پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست بن کر کے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے اندر سستی۔ تو اگر ہماری حالت گندی سندی اور ایسی حالت ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے اور ہم اس کے لیے کوشش بھی نہیں کرتے، تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز کے معاملے میں سست ہیں، نماز کے معاملے میں سست ہیں۔ تو جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنی حالت اچھی طریقے سے بنا کر کے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر کے، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نئے کپڑے ہونے چاہیے، صاف ستھرے ہونے چاہیے، جو پرانے کپڑے ہیں ان کو بھی صاف کیا جا سکتا ہے دھو کر کے۔ اگر آدمی کی دکان ہے اور دکان پر کام وغیرہ کرتا ہے تو دو کپڑے رکھنے چاہیے، ایک کام کرنے کے الگ اور نماز پڑھنے کے الگ۔ جب نماز کا وقت ہو تو کام کے کپڑے اتار کر کے صاف ستھرے کپڑے پہنے اور ان میں نماز ادا کرے۔ ایک چیز یہ ہو گئی کہ گندے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ دوسری چیز
جو ہمارے اندر بہت رائج ہے، کوہنیاں کھول کر کے نماز ادا کرنا۔ بازو اگر کھلے ہوئے ہوں تو اس کے اندر بھی نماز مکروہ ہوتی ہے۔ ایک تو صورت یہ ہے کہ آدمی کی پوری آستین ہے لیکن نماز کے وقت جلدی جلدی وضو کیا اور نماز کھڑی ہے اور اسی حالت میں آ کر کے نیت باندھ لی کہ کہیں جو ہے رکعت نہ چھوٹ جائے اور آستینیں نیچے نہیں کی، ایسے ہی نماز پڑھنے لگا، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ دونوں صورتیں مکروہ ہیں، چاہے جو ہے شرٹ کی آستینیں ایسی ہوں کہ اس میں کوہنیاں کھلی رہیں یا پوری آستین ہو لیکن آدمی اس کو جو ہے چڑھا کر کے اوپر کر لے، یہ بھی مکروہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امرت ان اسجد علی 7 اعظم والا اکف شعرا ولا ثوبا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر نماز ادا کروں، یعنی جو بدن کے 7 اعضاء ہیں ان کے اوپر سجدہ کروں۔ وہ 7 اعضاء کون کون سے ہیں؟ دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پیر اور پیشانی۔ تو یہ 7 اعضاء ایسے ہیں کہ جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آگے جو بات بیان کرنی ہے وہ یہ ہے وَأَلَّا أَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا، اور یہ بھی مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ نماز میں اپنے کپڑوں کو نہ سمیٹوں، اپنے کپڑوں کو نہ موڑوں، تو اپنی آستینوں کو موڑ کر کے اوپر کر لینا، یہ بھی اسی کے اندر داخل ہے۔ اور اس کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ آدمی نماز کے اندر اپنی پینٹ وغیرہ کو موڑ لے۔ دیکھیے یہاں پر 2 باتیں ہیں، پینٹ کو موڑنا اور بغیر موڑے ایسے ہی چھوڑ دینا۔ تو اگر آدمی نماز کے اندر اپنی پینٹ کو نہیں موڑے گا تو جو پینٹیں عام طور پر ہوتی ہیں اس سے ٹخنے ڈھک جاتے ہیں۔ اگر پینٹ کو موڑتا ہے تو اس کے اندر خرابی یہ لازم آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے کپڑوں کو نماز میں نہ موڑو نہ سمیٹو، تو آخر کیا کیا جائے؟ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے پائچوں کو موڑ لیا جائے، اس سے نماز مکروہ ہوگی، لیکن اگر اپنے ٹخنے ڈھانک کر کے نماز ادا کرے گا تو وہ کام حرام ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ حرام ہے۔ ٹخنے ڈھانکنا یہ حرام ہے، نماز کے اندر بھی اور نماز سے الگ بھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ازارۃ المؤمن الی انصاف ساقیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا جو ازار تہبند پائجامہ جو ہوتا ہے وہ آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا جناح علیہ فیما بینہ وبین من الکعبین، اور آپ نے فرمایا کہ آدھی پنڈلی سے لے کر کے ٹخنے تک اگر ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وما اسفل من الکعبین ففی النار، اور آگے آپ نے فرمایا کہ ٹخنے اگر چھپ گئے تو پھر وہ حصہ جہنم میں جائے گا۔ ٹخنے اگر چھپ گئے تو وہ حصہ کہاں جائے گا؟ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَنظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کی طرف اپنی نظر رحمت نہیں فرمائیں گے جو اپنے ٹخنوں کو ڈھانکتا ہے، جو اپنے ٹخنوں کو ڈھک کر کے رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ایسے شخص کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ کتنی سخت وعید ہے، لیکن ہم نے فیشن کو دیکھ کر کے اپنے ٹخنوں کو جو ہے ڈھکنا باعث فخر سمجھ لیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يقبل اللہ صلاة رجل مسبل ازارہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کی نماز کو قبول بھی نہیں کرتے جو اپنے ٹخنے ڈھانک کر کے رکھتا ہے۔ کتنی سخت وعید ہے کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن ہماری نماز بھی قبول نہیں ہو رہی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من اسبل ازارہ فی صلاتہ فلیس من اللہ فی حل ولا حرام، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی نماز میں اپنے ٹخنوں کو ڈھک کر کے رکھتا ہے تو نہ اس کے لیے جنت حلال ہوتی ہے اور نہ جہنم حرام ہوتی ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ تو اس نماز کی وجہ سے اس کو جنت ملنے والی ہے اور نہ جہنم سے آزادی ملنے والی ہے۔ تو نماز کے اندر ٹخنوں کا ڈھک جانا یہ اور بھی زیادہ سخت ہے۔ عام حالات میں تو جائز ہے ہی نہیں اپنے ٹخنوں کو ڈھکنا، نماز کے اندر اور بھی زیادہ سخت ہے۔ اس لیے لباس ایسا پہننا چاہیے کہ اس کو نیچے سے موڑنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، ایسا لباس پہننا چاہیے۔ تو نماز کے اندر اپنے ٹخنے ڈھک کر کے نماز پڑھنا یہ تو حرام ہے، اور اپنے پائچوں کو موڑ لینا یہ مکروہ ہے۔ اس لیے لباس ایسا پہننا چاہیے کہ ٹخنوں کی جو ہے اپنے پائچے موڑنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ تیسری چیز جو آج ہمارے اندر رائج ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لینا، ارکان کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا۔ رکوع میں گئے اور جلدی سے رکوع کیا اور کھڑے ہو گئے، اسی طریقے سے رکوع سے اٹھ کر کے صحیح طریقے سے نہ ٹھہرنا، رکوع سے اٹھنے کے بعد میں اور اسی طریقے سے سجدے سے اٹھنے کے بعد میں اتنی دیر تک ٹھہرنا چاہیے، اتنا ٹھہرنا چاہیے کہ جو اعضاء ہیں وہ اپنی حالت پر آ جائیں، جہاں ان کو جانا چاہیے وہاں پر جا کر کے ٹھہر جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ان رجلا دخل المسجد فصلى ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ناحیۃ المسجد، کہ ایک شخص جو ہے مسجد میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے، آ کر کے اس نے نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فجاء فسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کے سلام کیا، فقال علیک فرجع فصلی فانک لم تصلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ جاؤ جا کر کے دوبارہ نماز پڑھو، جاؤ جا کر کے دوبارہ نماز پڑھو۔ فرجع فسلم فقال ارجع فصلی فانک لم تصلی، وہ پھر گیا، پھر جا کر کے نماز پڑھی، پھر آیا سلام کیا، آپ نے پھر فرمایا کہ دوبارہ جا کر کے پھر نماز پڑھو۔ اسی طریقے سے 3 مرتبہ ہوتا رہا۔ تیسری مرتبہ اس نے کہا فقال فی الثالثۃ فعلمنی یا رسول اللہ، تیسری مرتبہ میں اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھ کو نماز سکھا دیجئے، میرے پہ تو ایسی پڑھنی آوے، مجھ پہ تو نماز اسی طریقے سے پڑھنی آتی ہے، مجھ کو سکھا دیجئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اچھی طریقے سے وضو کرو، سب سے پہلا کام یہ کرو۔ ثم استقبل القبلۃ فکبر، پھر قبلے کی طرف اپنا رخ کرو، فکبر، پھر تکبیر کہو، پھر کیا کرو، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، پھر قرآن میں سے جہاں سے یاد ہو وہ پڑھو، ثم ارکع حتى تطمئن راکعا، پھر رکوع کرو اطمینان کے ساتھ، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، پھر رکوع سے اپنا سر اٹھاؤ اور بالکل سکون کے ساتھ میں کھڑے ہو جاؤ، معتدل ہو کر کے سکون کے ساتھ میں کھڑے ہو جاؤ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، پھر سجدہ کرو اور اطمینان کے ساتھ میں سجدہ کرو، ثم ارفع حتى تستوی قاعدا، پھر سجدے سے اپنا سر اٹھاؤ اور سکون کے ساتھ میں بیٹھ جاؤ، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، اور اسی طریقے سے پوری نماز ادا کرو۔ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نماز پڑھنے والے کو کہ جس نے جلدی جلدی نماز ادا کی، رکوع اور سجدہ صحیح طریقے سے نہیں کیا، رکوع سے اٹھ کر کے صحیح طریقے سے نہیں بیٹھا، نہیں کھڑا ہوا، اس کو آپ نے کیا فرمایا، ارجع فصلی، جاؤ جا کر کے دوبارہ نماز پڑھو، گویا کہ اس کی نماز ہوئی نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ صحیح طریقے سے نماز ادا کرنا، سکون اور اطمینان کے ساتھ میں نماز ادا کرنا یہ واجب ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز کی اقامت کے اندر اور اس کے خشوع کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ آدمی رکوع جب آدمی کرے تو کم از کم اتنی دیر تک ٹھہرے کہ اس میں 3 مرتبہ سبحان ربی جو ہے عظیم کہہ لے، سجدہ جب کرے تو اتنی دیر تک ٹھہرے کہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لے، جب رکوع سے اپنا سر اٹھائے تو سیدھا کھڑا ہو جائے، یہ نہیں کہ ابھی ہلکا سا سر اٹھایا اور فوراً سجدے میں چلے گئے، اگر سیدھا نہیں ہوا اور کمر ابھی جھکی ہوئی ہے اور ایسے ہی چلا گیا جو ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو ان تمام چیزوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری نمازوں میں اثر کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے نہیں ہے کہ جو نماز کی روح تھی وہ ختم ہو گئی، صرف نماز
کہ جو صورت تھی وہ باقی ہے، روح اس کی ختم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔